اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 1 جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور اس پارہ کا اختتام ان الفاظ سے ہوا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، گزرے لوگوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے اعمال کے بارے میں سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ کتاب لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی گئی۔ آخر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں کرنا ہے کر لو اس زندگی کے اندر، یعنی کما لو اس زندگی میں جو کچھ تم کما سکتے ہو آخرت کے لیے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ آج زندگی میں کلام کی روشنی ہے کہ جو کرنا ہے وہ کر لو، یعنی جو کر سکتے ہو کر لو، آخرت میں وہی کام آئے گا جو تم کام کرو گے۔ تو آئیے اب ہم اس پارے کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں کلام اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب کی اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر جب ہمیں کلام اللہ کی عظمت کی پہچان ہوئی تو پھر اللہ نے ہمیں کہا اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے ساتھ، یعنی صرف ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح کرنا بھی اللہ نے ہمیں بتایا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے ایمان والو نیک عمل کرو، جنت کی خوشخبریاں سنا دو، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ خود اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب انسان کو اس کی اپنی پہچان ہوئی تو اللہ نے فرمایا تواضع اور عاجزی کا اہتمام کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہا ان سب نے، فرشتوں نے، یعنی کہ قالو کہا فرشتوں نے سبحانک اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا توبہ استغفار کا معمول بناؤ۔ فتلقى آدم من ربہ، سکھلائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام، یعنی سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے، فتاب علیہ تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
رب کی نعمتوں کو پہچاننے کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو وہ جو انعمت علیکم میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی، واوفوا بعہدی، پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ جی تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں آیت نمبر سورۃ البقرہ کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت علم کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم خود کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔ بے جا سوالات کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے اجتناب، اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ سوالات کیے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ ان کو مال و زر کی چاہت تھی، جسمانی لذت اور تسکین کی چاہت تھی، دنیا داری کا نشہ اور ہوس اس قدر ان کو ہو چکی تھی کہ ایک بھتیجے نے ہی اپنے چچا کا خون کر دیا، چچا کی لاش کسی اور کے گھر میں سامنے پھینک دی، اور پھر مقدمہ جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، میرے رب کی جانب سے یہ پیغام پہنچا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ رب کے حکم کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کرتے اور مصیبت سے نہایت آسانی سے سرخرو ہو جاتے۔ سوال بڑھتے گئیں، مشکلیں ان کی بڑھتی گئیں، بالآخر سونے کے وزن کے برابر وہ گائے ان کو جو ہے مل گئی، اور بڑی مشکل کے بعد اس امتحان سے نجات ملی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بے جا سوالات کرنے سے اور اپنی اطاعت کو خوبصورت طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کی بات کو دل میں جگہ دینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، بعد اس کے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی کہیں زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لما يتفجر منه الانہار، جب جاری ہو جائیں ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 میں، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص ہے، من دور الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو پھر تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر اس کے لیے موت کی آرزو کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے خوبصورت جزا کی ہمیں امید باندھنے کے لیے
سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور متقی بن جائیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو بدلہ ہے ان کے لیے اللہ کے نزدیک، خیر بہتر ہے اس سے، لو کانوا یعملون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ خواہش نفس کی پیروی سے اجتناب کرنے کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے علم ہونے کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق پیروی کی، بعد اس کے الذی جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم آ گیا تو اے پیغمبر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کا معمول بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا ہے حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ملک و ملت کے لیے دعائے خیر کا سلسلہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے میرے اللہ بنا دے میرے اس شہر کو آمناً امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ، اور جو کوئی ایمان لے آیا ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مساجد کی تعمیر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی جب بنیادیں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 132 میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ سیرت صحابہ کو اپنا لیجئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمِنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ، مثل اس کے، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا اطاعت و بندگی کی تصویر بننے کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 138 میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالق و مالک جو ہیں قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا حقیقی جو فہم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، جب تک رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ رکھے، اور جب بھی بلائے ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔